السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور امید ہے آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اب یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، یہ بھی مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ چلیں چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور اس سے پہلے کہنا چاہوں گی، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کس نمبر 2۔ یہ اتفاق نہیں تو اور کیا تھا کہ وہ لڑکی کل بھی وہاں موجود تھی، اور آج بھی۔ کل بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور آج بھی وہ انسانوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں یہ چہرہ اسے یادگار رہ گیا تھا۔ اس نے نوٹس کیا، پھر سر جھٹک دیا، اور تبھی دروازہ کھلا۔ ارشد اپنے پیرنٹس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گلاس ڈور جیسے ہی کھلا، پورے ریسٹوران میں ونڈ چارم کی پرسوس آواز گونج گئی۔ یہ ونڈ چارم داخلی دروازے پر لٹکا تھا، اور دروازہ کھلتے بند ہوتے ضرور بجتا تھا۔ ریسٹوران میں داخل ہوتے ہی سیدھی لمبی روش تھی، کو کاؤنٹر تک جا رہی تھی، جبکہ دائیں بائیں سٹنگ ایریا تھا۔ دائیں جانب نارمل ایریا تھا، جبکہ بائیں جانب کپل ایریا تھا۔ ہلکے گلابی اور سفید رنگ کی دیواروں والا یہ ریسٹوران شہر کا مہنگا ترین ریسٹوران تھا، اور فجر آج دائیں جانب بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کا یہ دن جیسے فیصلے کا دن تھا۔ 3 پیس سوٹ پہنے برہان گردیزی کے چہرے پر نرماہٹ بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ مسز برہان مکمل پردے میں تھی۔ ان کے تاثرات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارسل فجر کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم، وہ بمشکل بول پائی، حلق میں کانٹے اگائے۔ وعلیکم السلام، مسز برہان نے جواب دیا۔ فجر نے گھبرا کر ارسل کی جانب دیکھا۔ اس نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ خود کافی پریشان تھا۔ آنکھوں سے رت جگہ واضح تھا۔ برہان گردیزی نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ چاروں جانب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، شاید انہیں خطرہ تھا کہ کوئی انہیں وہاں دیکھ نہ لے۔ مستطیل میز کے دونوں جانب رکھی آرام دہ صوفہ نما کرسیوں میں وہ چاروں ٹک گئے تھے۔ فجر کو اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار برہان گردیزی کو دیکھ رہی تھی، جو وہاں غیر آرام دہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تو اسے گھر بلا سکتے تھے یا پھر اپنے آفس، لیکن باہر کیوں؟ فجر سوچ ہی نہ پائی کہ اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں کہ اسے گھر بلایا جاتا، لیکن محبت نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ برہان گردیزی اپنے بیٹے ارسل گردیزی کے لیے خود آیا تھا۔ وہ فجر معراج سے ملنے آیا تھا۔ فجر کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ سیلنگ سے لٹکتے بڑکی کمکموں میں تذب بذب کا شکار فجر دونوں ہاتھ گود پہ گرائے بیٹھی تھی۔ برہان گردیزی سرد و سپات تاثرات لیے سے گھور رہے تھے، جبکہ مسز برہان کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ ریسٹوران میں کافی کی تیز اور کیفین کی کڑوی سے خوشبو فوراً اثر کرنے والی تھی۔ ریسٹوران ابھی خالی تھا، چند ایک لوگ بیٹھے اور زیادہ تر کافی ہی پی رہے تھے۔ گلاس ڈور پھر سے کھلا، ونڈ چارم کی سماعت کو سکون پہنچاتی آواز پھر سے گونجی، اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا آیا اور پھر ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے اس ہیڈ فون والے لڑکے کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے ان چاروں کے درمیان پھیلی خاموشی بھیانک ہونے لگی تھی۔ تو ارسل نے فوراً بولا، بابا یہ فجر ہے۔ وہ فجر کی طرف دیکھتے بولا، اور فجر یہ میرے بابا اور اماں ہیں۔ فجر مسکرائی۔ اس نے باری برہان اور مسز کی طرف دیکھا، جانے کیوں بار بار ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو ارسل نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ برہان گردیزی غور سے فجر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بیضوی چہرہ، روشن آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں جو بار بار لرز رہی تھیں۔ وہ اس کی تھوڑی پر چمکتا وہ بھورا تل۔ ارسل تو کیا، کوئی بھی لڑکا اس پر دل ہار جاتا۔ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا، جانے کیوں وہ چہرہ انہیں نہ جانا پہچانا لگا۔ کیا کرتی ہیں آپ مسز فجر؟ بالآخر وہ بول پڑے۔ بیٹے کی خوشی کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ فیشن ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارسل کے ساتھ کیوں ہو؟ اگلا سوال ابھرا۔ عجیب و غریب سا فجر نے چونک کر نظریں اٹھائی۔
اس نے نظریں ایک پل کو برہان گردیزی سے ٹکرائیں اور اگلے ہی پل اس نے ارسل کو دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اسے خاموش بیٹھنا تھا، اسے یہ حکم تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی تھی۔ غیر مرد سے محبت کی اجازت کس نے دی؟ فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تڑپ کر ارسل کو دیکھا اور ارسل نے اپنے باپ کو۔ کوئی پوچھتا برہان گردیزی سے نہیں، انہیں ایسے سوال کی اجازت کس نے دی؟ پلیز بابا، وہ احتجاجاً بولا، ہمارے خاندان میں 7 پشتوں سے عورتیں شرعی پردہ کرتی آ رہی ہیں، میں تمہیں اپنے خاندان کی بہو کیوں بناؤں؟ برہان گردیزی کے چہرے کے نقوش بھینچے ہوئے تھے، بھویں سکڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں کھلا استضاء تھا۔ فجر کا چہرہ خط سے سرخ پڑا۔ وہ تو جانے کتنے جواب یاد کر کے آئی تھی، لیکن یہاں تو سوال ہی بدل گئے تھے۔ اس نے ایک نظر برہان گردیزی کو دیکھا۔ یہ نظر بڑی گہری تھی۔ خوبصورت نین نقش والا وہ شخص یقیناً اپنی جوانی میں کئی دلوں کی دھڑکن رہا ہوگا۔ سرمئی اور سیاہ بال ایک طریقے سے سیٹ تھے۔ قیمتی گھڑی کلائی میں بندی تھی۔ تھری پیس سوٹ کے ساتھ چمچماتے جوتے پہنے وہ شخص اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی سے ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اسے ذلیل کرنے آیا تھا۔ فجر کو میں نے چنا ہے پاپا۔ لہجے کو حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکوں میں سے نئے آنے والے نے کسی بات پر کہکا لگایا، جبکہ دوسرا فارنر دھیمے سے مسکرایا۔ ارسل کی بات سن کر برہان گردیزی نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ ان کے سامنے اب سفید چمچماتے چوکور کپوں میں گہرے بھورے رنگ کی کافی رکھی جا رہی تھی۔ چند پل کی خاموشی چائی اور پھر ویٹر چلا گیا۔ جوان بیٹا ہے، پلیز تھوڑا حوصلے سے کام لیں، مسز برہان نے اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے شوہر سے عرض کی۔ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اس بار مسز برہان بولی۔ فجر کو تھوڑا حوصلہ ہوا، ورنہ وہ رو دینے کو تھی۔ اماں ہاؤس وائف ہیں اور ابا بیمار ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، گھر ہی ہوتے ہیں، وہ شستہ لہجے میں بولی اور اب کافی کے کپ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ برقی کمکموں میں اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تو گھر کیسے چلتا ہے؟ یا کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ لڑکی دیکھنے آئے تھے؟ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے کسی ملازم کو ہائر کرنے نہیں۔ کوئی انٹرویو نہیں تھا، پر انہیں کون سمجھاتا؟ مسز برہان نیک دل خاتون تھی، لیکن شوہر کے آگے وہ بھی مجبور تھیں۔ یہ شاید ہی ان کا پہلا موقع تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بیٹے کی پسند سے کیسے ملا جاتا ہے، اسے کیا رتبہ دیا جاتا ہے، دکانوں کا کرایہ آتا ہے، اور میں جاب کرتی ہوں۔ اگر وہ ارسل کے ماں باپ نہ ہوتے تو فجر معراج کافی ان کے خوبصورت چہروں پر انڈیل کر جا چکی ہوتی، وہ ان کے خوبصورت چہروں کو بگاڑ چکی ہوتی، وہ ان کی باہر گھڑی مہنگی گاڑی کو آگ لگا چکی ہوتی، لیکن کم بخت وہ پھنس چکی تھی کیونکہ وہ ارسل کے ماں باپ تھے۔ کیا جاب کرتی ہو؟ اگلا سوال ابھرا اور ارسل نے جبڑا بھینچ کر خود پر قابو پایا تھا۔ اسٹوڈنٹ ہوں اور پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو کال سینٹرز میں جاب کرنی پڑتی ہے۔ لہجہ تیکھا ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان گردیزی کی بھویں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی فجر معراج کو دیکھا۔ ارسل بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ سفید کپ میں رکھی گرم کافی اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اکلوتی ہوں، ایک بڑی بہن تھی منار معراج، 23 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ اس بار چونکنے کی باری برہان گردیزی کی تھی۔ پیشانی پر لکیریں ابھری، انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ فجر معراج، منار معراج، معراج الدین کی بیٹیاں۔ کچھ تھا جو ماضی سے گزرے پنوں سے جڑ گیا تھا۔ اب وہ سمجھے تھے سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ارسل کو دیکھا جو خود پر قابو رکھے بیٹھا تھا، جو چاہتا تھا اس کا باپ فیصلہ اس کے حق میں دے، اسی لیے وہ ان کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ منار معراج کے نام پر چونکی تو مسز برہان بھی تھی۔ انہوں نے بھی پہلو بدلا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ماضی کسی روز یوں سامنے آ جائے گا، آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ریسٹورانٹ کا گلاس ڈور بار بار کھل رہا تھا، ونڈ چائم بار بار بج رہا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ فجر سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ تمہاری بہن کی موت کیسے ہوئی؟ اس سوال کی اس نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ منار کا یہاں کیا ذکر؟ وہ تو مر گئی تھی۔ وہ لوگ منار کو کیسے جانتے تھے؟ کیا کوئی راز ایسا تھا جس سے وہ ناواقف تھی؟ ہزاروں سوال دماغ میں کھلبلا اٹھے تھے۔ میری مری ہوئی بہن کا یہاں کیا ذکر؟ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ کیا والدین کے لیے اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی کو اپنانا اتنا مشکل کام ہوتا ہے؟
کیا وہ اسے ایک موقع بھی نہیں دے سکتے؟ ہزاروں خدشے سانپ کی طرح پھن پھیلائے اس کے ارد گرد منڈلانے لگے تھے، اسے ڈسنے کو تیار تھے، اور فجر معراج کسی صورت یہ زہر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے الٹے سوال پر برہان گردیزی نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبایا۔ اب ان کے چہرے پر گہری ناپسندیدگی تھی جسے انہوں نے چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ارسل، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ارسل کو حکم دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارسل نے بے چینی سے فجر کو دیکھا جو رو دینے کو تھی۔ بابا، برہان گردیزی دروازے کی جانب قدم بڑھا چکے تھے جب ارسل نے پکارا۔ رائٹ ناؤ ارسل، وہ اونچی آواز میں بولے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ان کی آواز پر ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکے نے چونک کر دیکھا۔ ارسل اب فجر کو دلاسا دیتے ان کے پیچھے لپکا۔ فجر اور مسز برہان اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ خاموشی چھا گئی۔ وقفہ لمبا ہوا۔ فجر سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی کافی کپ کی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ وہ کرسی سے پشت ٹکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اسے آج سمجھ آیا۔ کسی بھی لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنی محبت کی خاطر لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر مسز برہان کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی کی تہ تھی جسے وہ اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ مسز برہان نے نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا اتنا مشکل ہے فجر معراج کو قبول کرنا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ مسز برہان کے دل کو کچھ ہوا۔ انہیں اپنے بیٹے کی پسند سے مسئلہ نہیں تھا، مسز برہان گردیزی کو تھا۔ مسئلہ برہان گردیزی کو تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے 7 پردوں میں چھپی لڑکی لانا چاہتے تھے، اور اب وہ انہیں انکار کا ایک اور جواز مل گیا تھا۔ مینار معراج گاڑی کی فضا میں اس وقت حبس تھی۔ برہان گردیزی کو اپنا کوٹ اتار چکے تھے اور پیشانی پر انگوٹھا جمائے وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ارسل بےتابی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے باپ کو کیا ہوا تھا، پر وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا، بالآخر اس نے پکارا، تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ تم جانتے ہو اس کا خاندان کیسا ہے؟ کیا تم اتنے اندھے ہو گئے محبت میں یہ نہ جان پائے اس لڑکی کے خاندان نے ہمیں برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے؟ وہ بولے تو بولتے چلے گئے، چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ باہر دھند اتر آئی تھی، جبکہ ارسل ان کی بات سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی تھی، ان آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل بول پایا تھا۔ وہ کسی صورت فجر کو نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارا اکلوتا چچا نفسیاتی مریض کیوں ہے؟ جانتے ہو وہ ویل چیئر پر کیوں ہے؟ جانتے ہو اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی گہرا راز تھا جو کھلنے والا تھا۔ ارسل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے پل کے 1000ویں حصے میں خواہش کی تھی کہ فجر کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، پر کبھی کبھی زندگی ہمیں منہ کے بل گرا دیتی ہے جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یا ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھے گیا، کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لڑکی کی بہن اور اس کا خاندان، انہوں نے مل کر فرقان چچا کو اس حالت تک پہنچایا، اور ارسل کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا اب کبھی ابھر نہیں پائے گا۔ یہ لڑکی صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ ارسل کے ہونٹ پھنچ گئے۔ میں کسی بے پردہ لڑکی کو پہلے ہی اپنے خاندان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، پر اب یہ سب جان کر کہ وہ کس خاندان سے ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اب تو بالکل نہیں۔ ارسل نے ضبط سے آنکھیں مینچ لی۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے بابا۔ آنکھوں کو جھپک کر نمی کو اندر کھینچنا چاہا۔ اور میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ تمہارا چچا کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ وہ خاندان کو محبت کے مقابل لے آئے تھے۔ میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی وہ تمہارے چچا کو موت کے منہ میں بھیجنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ کتنے سخت دل تھے۔ ارسل کے لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے تھے۔ وہ اب انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ریستوران کے اس گلاس ڈور کو گھور رہا تھا جس کے پار وہ لڑکی بیٹھی تھی، جس کے ساتھ اس نے ہزاروں خواب دیکھے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ اماں آج بھی روتی ہیں فرقان کی یہ حالت دیکھ کر، اور آج بھی اس لڑکی کو، اس کے خاندان کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم اس لڑکی کی بہن کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو، وہ مر جائیں گی۔ برہان گردیزی کاری وار کر رہے تھے، جانتے تھے بیٹے کو کیسے توڑنا ہے۔ میں اس کے لیے سب کچھ ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس نے ایک اور دلیل دی، چاہے خاندان ٹوٹ جائے، چاہے باپ ٹوٹ جائے۔ میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا ارسل۔ ان کے لہجے میں گہرا افسوس تھا، جبکہ ارسل کا سانس سینے میں اٹک چکا تھا۔ میں اسے چاہتا ہوں بابا۔ اس نے جیسے منت کی۔ جیسی ہزاروں آئے جائیں گے ارسل۔ خالص مردانہ لہجے میں کیا کہا؟
گیا؟ ارسل نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ برہان گردیزی کا خون کھول اٹھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں چھوڑ دو، چلے جاؤ اور کبھی پلٹ کر مت دیکھنا۔ یہ آخری فیصلہ تھا۔ کیا آپ ایک بار، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے جیتے جی وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی ارسل۔ میرے مرنے کا انتظار کرو، پھر اپنی محبت نبھا لینا۔ تابوت میں کیل ٹھونک دیا گیا تھا اور ارسل کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آگے کیا کرنا تھا برہان گردیزی کو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود سمجھدار تھا۔ ریستوران کے دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم من من کے ہو گئے تھے۔ کندھوں پر ڈھیروں بوجھ تھا، وہ دل تو حسرتوں اور خواہشوں کے بوجھ میں مارا گیا تھا۔ کاش دنیا کے سبھی ماں باپ اپنے جوان بیٹے کا وہ دکھ سمجھ پائیں جب اسے ماں باپ اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو چننے کا حکم دیا جاتا۔ کاش وہ سمجھ پائیں کہ وہ جوان لڑکے، وہ تو نامراد اس وقت بھری ریت کی مانند ڈھہ جاتے ہیں۔ ان کے دل مر جاتے ہیں اور پھر کبھی وہ پورے دل سے مسکرا نہیں پاتے۔ وہ نہیں رہتے جو وہ ہوتے ہیں، وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کاش ماں باپ یہ سمجھ پائیں، کاش۔ گلاس ڈور کھل کر ارسل اندر داخل ہوا اور شکستہ قدموں سے فجر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کی جانب جا تو رہا تھا، پھر حقیقت میں اس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم اس سے فجر کو دور لے جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کی آنکھوں کے جگنوں جل اٹھے، یوں جیسے تپتے صحرا میں چھاؤں مل جائیں۔ پر فجر اس کے ڈھلکے کندھے نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے ایک اتنا کافی تھا، وہ آ رہا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل کے قریب سے گزرتے اس کی سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے تھے۔ ولیم، تم بہت سارے ملک گھوم چکے ہو، بہت خوبصورتی دیکھی ہے تم نے، کہیں نظریں ٹھہری ہیں؟ سب سے زیادہ خوبصورت کیا دیکھا تم نے؟ وہ پاکستانی لڑکا اپنے ساتھ بیٹھے سیاہ کیپ اوڑھے فارنر سے پوچھ رہا تھا، جس کی نظر بے ساختہ اٹھی۔ بیوٹی ان پرپل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب ارسل فجر تک پہنچ چکا تھا۔ فارنر لڑکے نے نگاہیں پھیر لیں۔ بابا، آپ کا گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، اس نے مسز برہان کو ہولے سے کہا۔ ارسل کی آنکھوں کی بجھی جوت دیکھ کر وہ جان چکی تھی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہیں اپنے چاند سے بیٹے کے لیے برا لگا، پر انہیں اپنے شوہر کے احکامات پر چلنا تھا، اس لیے وہ فجر کا گال تھپ تھپا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خدا تمہیں بہترین سے نوازے، تمہیں خوش رکھے، آمین۔ وہ اسے دعا دیتی پلٹ گئیں، جبکہ فجر نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ایسی دعا کبھی اس کی ماں نے اسے نہیں دی تھی، اسے تو ہمیشہ بد دعائیں ملی تھیں۔ ارسل اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، فاصلہ رکھ کر بیٹھ چکا تھا، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ ارسل، کیا کہا ہے انکل نے؟ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بولی۔ وہ خاموش رہا، کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی۔ ارسل، اس کی خاموشی بری لگی تو فجر نے پھر سے پکارا۔ وہ اپنا سرد ہاتھ بڑھا کر اس کا گرم ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن ارسل نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ اس کی یہ حرکت ایسی تھی کہ فجر کا دل ڈوب گیا، چہرے کا رنگ خفت سے پھیکا پڑ گیا۔ ارسل بے یقینی اور صدمے سے اسے پکار گیا۔ آئی ایم سوری فجر۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ فجر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، انہونی کا احساس جو روح سلب کر لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ روح سلب کر لی گئی۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا، کفن کی مانند۔ وہ کہتے ہیں انہیں ایک شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے، جبکہ تم فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہو۔ کیا یہ جواز تھا؟ وہ نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ تجھے آسمان سے زمین پر پٹک دے گا۔ ہما کے الفاظ گونج گئے۔ اس نے آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا۔ وہ اتنی اونچائی سے گرنے کی تکلیف کوئی فجر سے پوچھتا۔ وہ بے یقینی سے ارسل کو دیکھ رہی تھی، جو کسی مجرم کی طرح چہرہ جھکایا بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی ارسل اپنی بات کا پکا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے ماں باپ کو اس سے ملوائے گا، وہ لے آیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ چھوڑ دے گا۔ وہ پلٹ کر نہ دیکھتا۔ وہ میرے ماں باپ ہیں فجر۔ ماں باپ کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اماں ٹھیک ہی کہا تھا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ تجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ اماں کی کہی ایک ایک بات سچ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسی پل فجر کسی برے خواب سے جاگی۔ نہیں ارسل، اس نے تڑپ کر ارسل کا ہاتھ پکڑ لیا، گرفت مضبوط تھی۔ وہ ٹھہر گیا۔ ساتھ والے ٹیبل پر پڑے لڑکے ٹھٹک گئے تھے۔ وہ فارنر الجھی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔
ابھی کل ہی لڑکا لڑکی کو رنگ دے کر پرپوز کر رہا تھا اور آج وہ ہاتھ چھڑائے جا رہا تھا، کیوں؟ اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے لڑکے نے بڑے نامحسوس انداز میں کیمرے کا رخ ارسل اور فجر کی جانب کر کے ویڈیو ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ ارسل پلیز، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ کسی متاح جان کی طرح پکڑا ہوا تھا، جسے وہ چھوٹ گیا تو سب ختم ہو۔ ارسل نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، جانتا تھا اگر دیکھے گا تو پگھل جائے گا۔ وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ارسل، مجھے آپ کے بنا جینا نہیں آتا، آپ مجھے لے جائیں، میں انکل کو منا لوں گی، میں وہ سب کروں گی جو وہ چاہتے ہیں، میں ان کی ہر بات مانوں گی۔ میں وہ بولتے بولتے سسکیوں سے روتی تھی۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا فارنر لڑکا بے چین ہوا، اس کے جبڑے بھنج سے گئے تھے۔ اپنی کرسی پر بلا وجہ ہی پہلو بدلنے لگا، جبکہ دوسرا لڑکا بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، بلکہ سب دیکھ رہے تھے۔ فجر پاگل مت بنو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی ان کی ویڈیو بنا لے اور گردیزی خاندان پر کوئی بات آئے۔ آپ مجھے دیکھ لیں پلیز، ایک بار دیکھ لیں، میں آپ کی فجر ہوں، آپ نے کہا تھا آپ میرے ہیں، آپ نے کہا تھا ہم ساتھ رہیں گے، مجھے چھوڑی مت ارسل۔ لڑکوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی فجر معراج نے نہ اس کا غرور سب دور جا سوئے تھے۔ اس سے بچھڑنے کا خیال روح فرسا تھا، اسے چھوڑ رہا تھا، یہ ناقابل یقین تھا، یہ ناقابل بیاں تھا۔ فجر چھوڑو مجھے، ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، وہ اس کی پہنچ سے دور جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اسے اپنے فیصلے ڈگمگانے پر سے مجبور کر دیتی۔ پر اگلے پل جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا، وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اس کا پاؤں پکڑ چکی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے، ہاں ہائے کی آوازیں گونج گئیں۔ کتنی بے شرم لڑکی ہے، کسی خاتون نے تجزیہ کیا۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ کا ذرا خیال نہیں۔ کسی نازک حسینہ نے نخوت سے بال لہرائے، کوئی مجھے یوں ٹکرائے میں تو اسے مڑ کر نہ دیکھوں۔ تبصرہ کیا گیا، ارسل مجھے چھوڑ کر مت جائیں، کیسی آہ بکاتی۔ ارسل کا برہان کا دل ساکت ہوا، یہ سب کرنے کا فجر معراج نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسل گیا، اس کی کائنات ارسل تھا، وہ اس کے لیے پاگل تھی۔ اسے لگتا تھا ابا مر جائے گا تو وہ جی لے گی، اماں مر بھی گئی تو بھی وہ جی لے گی، پر ارسل بچھڑ گیا تو وہ مر جائے گی۔ اور اس پل فجر معراج کو اپنی موت چاروں طرف نظر آ رہی تھی، پر وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی۔ مجھے بھول جاؤ، گلے میں اٹکے آنسو کے گولے پر قابو پاتا وہ پوری قوت سے اپنا پاؤں چھڑائے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے پھسل کر گال پر بہتا چلا گیا تھا، گلاس ڈور کھلا اور بند ہو گیا۔ ون چان کی آواز پھر سے گونج گئی تھی، ریسٹوران میں موت جیسی خاموشی تھی، لوگ دم سادے بیٹھے تھے۔ پیچھے وہ بیٹھی رہ گئی تھی، اکیلی، خالی ہاتھ خالی دامن، وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کے زد میں تھا، اماں کی بددعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ ارسل برہان فجر معراج کو چھوڑ کر جا چکا تھا، اس نے اپنے ماں باپ کو چن لیا تھا۔ ایک بار پھر سے ایک محبت ماں باپ کے ہاتھوں دم توڑ گئی تھی، وہ رو رہی تھی ہچکیوں سے، اور ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھا وہ فارنر لڑکا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولیم، میں اس کے بنا مر جاؤں گی، مجھے اس کے بنا نہیں جینا آتا۔ اس کے سماعت سے کچھ جملے ٹکرانے لگے، کوئی دور اسے پکار رہا تھا، کوئی اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ وہ اب اپنا کیمرہ بیگ میں ڈال رہا تھا، وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ واٹ ہیپن؟ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر دوسرا لڑکا حیران ہوا، پر وہ کچھ نہ بولا۔ سپاہ چہرہ لیے وہ اب اپنا بیگ کندھے پر ڈال رہا تھا۔ ولیم پلیز ہیلپ می، نسوانی آواز تیز ہو گئی۔ کوئی اس کے قریب آ چکا تھا، کوئی اس کے دہانے جانب کھڑا تھا، ایک ہیولا، پر وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ سسکیوں کی آوازیں واضح ہوتی گئیں، وہ اسے التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی مدد چاہتی تھی۔ پھر وہ جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گلاس ڈور کھول کر باہر نکل گیا۔ ہیولا ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ ونچان کی آواز پھر سے گونجی اور ساکت ہو گئی۔ خوشیوں کے دن ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ غم کی شام لمبی ہو جاتی ہے، پر فجر کی زندگی میں تو غم کی رات آئی تھی، ایسی لمبی رات جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ پرپل ڈریس میں سفید جیکٹ پہنے فجر کے چہرے کا رنگ بالکل جیکٹ جیسا سفید ہو چکا تھا،
جانے وہ کتنی دیر ریسٹوران میں بیٹھی رہی، کسی میں ہمت نہیں تھی، کوئی اسے اٹھاتا، کوئی اسے بلاتا، پھر وہ کسی احساس کے تحت اٹھ کر باہر بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اب وہ ارسل کو ڈھونڈ رہی تھی، آتی جاتی گاڑیاں دیکھ رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھا، اسے کہیں نہیں ہونا تھا۔ وہ جا چکا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پر فجر کے لیے سب کسی برے خواب کی مانند تھا، جیسے وہ بھی نیند سے جاگ اٹھے گی۔ وہ خود کو تھپڑ مار رہی تھی، وہ خود کو اس برے خواب سے جگانا چاہتی تھی، پر یہ خواب نہیں حقیقت تھی، اور وہ خوفناک تھی۔ ارسل، ارسل پلیز آ جائیں۔ وہ وہیں کھڑی رہی، ریستوران کے دروازے کے باہر اس کا نمبر ملاتی رہی، پر مطلوبہ نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ کھڑی رہی، ٹھنڈ سے ٹھٹر گئی، ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ گارڈ جسے دیکھ رہے تھے اور اس کی نگاہیں سڑک پر تھیں، جیسے ابھی اس کی گاڑی آ کر کہے گی اور وہ کہے گا، دیکھو فجر، میں آ گیا، میں مزاح کر رہا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ اسے فوراً معاف کر دے گی، وہ اس سے پہلی بار لپٹ جائے گی، وہ اس کو اور اس کی خوشبو کو قید کر لے گی اور اسے کہیں نہیں جانے دے گی۔ پر وہ نہیں آیا، وہ واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ رات کے 10 بجے اور پھر 11، وہ کھڑے کھڑے اکڑ گئی، آنکھوں میں آنسو جم رہے تھے، پر وہ رو نہیں رہی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی۔ اس کا یقین تھا وہ آ جائے گا، وہ رات کے اس پہر اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، پر وہ نہیں آیا۔ کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ گارڈ بالآخر قریب آتے بولا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پر وہ پھڑپھڑا کر رہ گئے، الفاظ گلے میں اٹک گئے، کچھ بولا ہی نہیں گیا، آنکھیں لبالب بھر گئی۔ اس نے بنا کوئی جواب پھر سے ارسل کا نمبر ملایا، جو ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ وہ اسے میسیجز کر رہی تھی، پر شاید اس کا واٹس ایپ بھی بند تھا۔ کیا وہ واقعی اسے چھوڑ گیا تھا؟ مشکل تھا، بہت مشکل تھا یہ قبول کرنا۔ پھر وہ بنا کچھ بولے جانب چل پڑی۔ گھر میں اماں ابا کے پاس فون نہیں تھا، کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا، چمچماتی روشنیوں میں رہنا اسے راس نہیں آیا۔ وہ اب فٹ پاتھ کنارے چل رہی تھی، دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو الفاظ گڈبڈ ہونے لگے۔ فجر باہر جاتے وقت دوپٹہ سر پر اوڑھا کر، عورت کی عزت اسی میں ہے۔ اماں کی آواز ابھری، اوڑھتی ہوں اماں، بس کبھی کبھی اتر جاتا ہے، اور ارسل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دوپٹہ سر پر نہ اوڑھنے سے، ویسے بھی لوگ بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، انہیں ویسے بھی یہ سب نہیں پسند ہوگا۔ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی تھی، انہیں شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے۔ دل کٹ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہر ٹکڑا تڑپ رہا تھا۔ ایک بات تو بتائیں ارسل، اب وہ ریستوران میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، اگر آپ کے پیرنٹس نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے چنیں گے یا انہیں؟ وہ مان جائیں گے، میں انہیں منا لوں گا۔ اس پر فجر نے اس بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور فجر آج احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پیرنٹس کو ہی چننا تھا، اسی لیے وہ اس کی ایسی باتیں ٹال دیتا تھا۔ ہارن کی تیز چنگھاڑتی آواز سنائی دی اور ایک گاڑی شوں کی آواز سے اس کے قریب سے گزری۔ وہ گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں جانب دیکھنا چاہا، گہری دھند میں اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا، وہ حواسوں میں لوٹ آئی تھی، وہ اب سمجھ نہیں آیا تھا کہاں کھڑی تھی، اسے کچھ محسوس نہ ہوا، نہ خوف نہ درد، وہ بس کھڑی رہی، پھر فون نکال کر لوکیشن دیکھی، تو گھر کے قریب ہی تھی۔ جانے وہ کب سے چل رہی تھی، رات کے اس پہر باہر اکیلے نکلتے جہاں عام لڑکیوں کی روح کانپ جائے، وہیں فجر معراج اکیلی رہ گئی تھی۔ سامنے ہی مین سڑک تھی، وہ چلتے ہوئے وہاں تک آتی اور پھر ایک آٹو میں بیٹھ گئی۔ گھر کا پتہ اس نے سمجھا دیا تھا، آٹو والا موٹی چادر لپیٹے اب اس کے دیے گئے پتے کی جانب چل پڑا۔ اماں موٹی چادر اوڑھے بے چینی سے صحن میں ٹہل رہی تھی، وہ سردی سے ٹھٹر چکی تھی، لیکن پریشان تھی کیونکہ فجر ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، اتنا لیٹ تو آج تک نہیں ہوئی تھی۔ چاروں اور کوہرا تھا اور سوکھی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو عقل دے، وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولی، اور تبھی دروازہ کھٹکا۔ اماں تیزی سے دروازے کی اور بڑھی اور پٹ سے دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ کھڑی تھی، لٹھے جیسا سفید چہرہ لیے، وہ کسی روبوٹ کی مانند کھڑی رہی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر سے باہر رہنے کا؟ اماں نے بازوں سے پکڑ کر اندر کھینچا۔ آج اس کی چال میں، آج اس کے وجود میں غرور اور مان نہیں تھا، جو تب ہوتا تھا جب وہ ارسل سے مل کر آتی تھی۔ فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا، خالی خالی سی نظر، اس کی ساری بددعائیں قبول ہو چکی تھی، وہ بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اماں کی بھویں سکڑی، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے تک آئی،
کیا ہوا؟ یہ مردے جیسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ اماں نے لہجے اور آواز کو سخت ہی رکھا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بیگ میز پر پھینک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بول فجر، کیا ہوا ہے؟ کمرے کی دھیمی روشنی میں بیٹھی فجر، اماں کو وہ فجر نہیں لگی تھی۔ تیری بددعائیں قبول ہو گئی اماں، ارسل نے مجھے چھوڑ دیا۔ اماں کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، چہرے کے تاثرات نرم ہوئے، جبکہ دل پر منو بوجھ آ پڑا۔ اگلے ہی پل اماں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر گئی، طنزیہ مسکراہٹ۔ چل، اچھا ہوا، سو جا، کل بلقیس کو بلاتی ہوں۔ ان کے لہجے میں ذرا سا بھی تعصب نہیں تھا، وہ ذرا بھی افسردہ نہیں تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا دل اجڑ گیا۔ پر اماں کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ فجر یوں ہی بیٹھی رہی۔ بلقیس اماں کے دور دراز کی رشتہ دار تھی۔ جانے کس گاؤں میں رہتی تھی، اس کا بیٹا کیا کرتا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، نہ کبھی پوچھا تھا اور نہ دلچسپی تھی۔ اماں نے اس کے جواب کی توقع کر رہی تھی، پر وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی، اور اس کی خاموشی سے اماں کو ڈر محسوس ہوا۔ فجر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ تو حشر نشر کر دیتی تھی، اماں کی ہر بات کا تڑک کر جواب دیتی تھی۔ آج اسے کیا ہوا تھا؟ اماں نے اچنبے سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب کیا بیٹھے بیٹھے پتھر ہونا ہے؟ سو جا چپ کر کے، تیرے نصیب ہی ایسے ہیں۔ اماں کے لفظوں نے زخمی سینے کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل میں جوڑ کر ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا۔ کیا ان میں ارسل نہیں تھا؟ کیا وہ اس کا نصیب نہیں تھا؟ کیا وہ بلقیس کے لڑکے کے لیے بنی تھی؟ دل کر لایا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تیرے ہاتھ خالی ہیں، ان میں کچھ نہیں، کچھ تلاش نہ کر، سو جا۔ اماں نے ایک اور وار کیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں پر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کسی نے کسی کو یوں چھوڑا ہوگا؟ کیا کسی نے کسی کو یوں جھٹکا ہوگا؟ کیا اس کی ساری افواہوں کا صلہ یہ تھا؟ ارسل، وہ تڑپ اٹھی، ارسل واپس آ جائیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے بستر پر گر گئی، گھٹنے سینے سے لگائے وہ کسی گٹھڑی کی طرح گول مول سی پڑی سسک رہی تھی۔ وہ شخص اس کی روح نکال کر لے گیا تھا اور تکلیف جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیوٹی ان پرپل اس وقت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ دنیا میں روزانہ نہ جانے کتنے دل ٹوٹتے تھے، کتنے بریک اپس ہوتے تھے، کتنے رشتے ٹوٹتے تھے، کتنے پیارے بچھڑ جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ سب کو تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن فجر کو لگتا تھا ساری تکلیفیں ملا کر اسے دے دی گئی تھی۔ درد حد سے سوا تھا اور ہمدرد کوئی نہ تھا۔ اماں بھرے دل کے ساتھ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تو جیت گئی فجر کی ماں، دیکھ فجر ہار گئی۔ ابا کی آواز گونجی، مجھے اس کی خاموشی ڈرا رہی ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، جبکہ ابا نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ جسم کو ذرا سا ہلانے پر انہیں کھانسی کا دورہ پڑتا تھا۔ اب جیتنے کی باری میری ہے، دیکھنا تو۔ ابا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، عجیب سی شفافیت۔ آج مینار بھی نہیں آئی تھی، آج اس کی بھی ہار ہوئی تھی۔ اماں نے گھبرا کر ابا کو دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ آنے والے کل سے وہ نا واقف تھی۔ اگلے دن صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ اماں دروازہ بجا بجا کر چلی گئی، لیکن نہ اٹھی۔ صبح 8 بجے آسمان سیاہ گہرے بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں بارش برس رہی ہو اور یہاں برسنے کو تیار ہو۔ فجر اٹھ جا، یونیورسٹی نہیں جانا تو نے؟ اماں آوازیں دے رہی تھی۔ ان کے لیے سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فجر 9 بج گئے ہیں۔ اماں کی خوف زدہ آواز ابھری اور پھر کھٹاک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فجر باہر نکلی، سوجی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ۔ وہ ساری رات سوئی نہیں تھی اور اس وقت سفید کھدر کا موٹا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سفید سکارف تھا اور سیاہ موٹی شال کندھوں پر تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ یقیناً وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی، پر سفید سوٹ پہن کر۔ وہ تو ہمیشہ سفید کے ساتھ کمبینیشن میں پہنتی تھی۔ کدھر جا رہی ہو صبح صبح؟ اماں نے اچنبے سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بیگ کندھے سے لٹکائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یقیناً یونیورسٹی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آنا، بلکہ اس نے آنا ہے آج۔ گھر کا دروازہ پار کرتے اماں کی آواز سنی اور پھر سے وہ دہلیز پار کر گئی۔ یہ سفید سور اس لیے اس نے ایسے ہی نہیں پہنا تھا، اپنی محبت کو آج ایک آخری موقع دینا تھا۔
وہ ارسل کے آفس جا رہی تھی۔ آٹو میں بیٹھے اس نے شال کو اچھے سے خود کے گرد لپیٹا۔ ارسل کا ہونا کتنا محفوظ احساس دلاتا تھا۔ اب وہ اکیلی تھی، یوں لگا جیسے پوری دنیا وہ کسی غیر محفوظ رہ گئی ہو۔ آنکھوں میں نمی ابھری اور جلن بڑھ گئی۔ اس نے ساری رات سوچتے گزار دی۔ اس نے سوچا تھا وہ پہلے اس کے آفس جائے گی، اسے منانے کی کوشش کرے گی اور اس کے لیے سب کچھ کرے گی۔ وہ شرعی پردہ کر لے گی، وہ فیشن ڈیزائننگ چھوڑ دے گی، اور اگر وہ نہ مانا پھر وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے گی، کیونکہ وہ جی نہیں سکتی تھی اپنی محبت ہار کر، اماں سے ہار کر تو بالکل نہیں۔ اسی لیے وہ سفید سوٹ پہن کر آئی تھی، کیا پتہ کفن ملتا بھی یا نہیں۔ اس وقت وہ صفاق تھی، خود کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ وہ کبھی ارسل کے آفس نہیں گئی تھی، اس نے باہر سے نہیں دیکھا تھا، اور رات اس نے انٹرنیٹ سے اس کے آفس کی لوکیشن نکالی تھی۔ گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے گردن پیچھے جھکا کر شیشوں والی اونچی عمارت کو دیکھا۔ شان و شوکت سے کھڑے گردیزی ٹیکسٹائل۔ ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنا بیگ سنبھالتے اندر چلی گئی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، یقیناً وہ آفس ہی ہوگا۔ اس نے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ملایا، پھر نمبر بن جا رہا تھا۔ اندر ریسیپشن پر پہنچنے کے بعد اس نے ارسل کا پوچھا، آپ کا تعارف؟ ریسیپشن پر بیٹھی خوبصورت سی لڑکی نے پوچھا۔ میں فجر ہوں، فجر معراج۔ آپ پلیز انہیں بتائیں، وہ خود آ جائیں گے۔ محبت یقیناً انسان کے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دیتی ہے، ورنہ رات والے واقعے کے بعد وہ کبھی پلٹ کر اسے نہ دیکھتی۔ اوکے میم، ویٹ کیجیے پلیز۔ وہ اب کریڈٹ اٹھائے مطلوبہ ایکٹیشن ڈائل کر رہی تھی، جبکہ فجر چمچماتی دیواروں اور فرش کو دیکھتے ہوئے تھوک نکل رہی تھی۔ نگاہیں چاروں جانب بھی ڈھونڈ رہی تھی، کاش وہ کہیں سے آ جائے، کاش وہ نظر آ جائے۔ جی سر۔ اوکے سر۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ لڑکی نے کریڈل واپس رکھ دیا۔ سوری میم، لیکن ارسل سر آپ کو نہیں جانتے، آپ جا سکتی ہیں۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ جس نے ساتھ جینے کے کتنے خواب دیکھے تھے، ویسے انکاری تھا۔ وہ مجھے جانتے ہیں۔ وہ فون پر اس کا نمبر ملا رہی تھی جو ابھی بھی بند تھا۔ آپ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ریسیپشنسٹ کی منت کی، پر اسے بھی حکم ملا گیا تھا۔ اس نے اپنی جان پیاری تھی، جاب پیاری تھی۔ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سوکھے ہونٹ اور سوجی آنکھیں لیے وہ یہ 2 دن پہلے والی فجر معراج نہیں لگ رہی تھی، بیوٹی اینڈ ریڈ والی فجر معراج۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک سخت سی آواز سے عقب سے سنائی دی تھی۔ برہان گردیزی بھی ابھی آفس میں داخل ہوئے اور فجر کو دیکھ چکے تھے۔ فجر نے جھٹکے سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ انکل میری بات سنیں۔ وہ بے تاب سے ان کی جانب بڑھی۔ وہیں رک جاؤ لڑکی۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا گیا۔ ان کے دائیں بائیں ان کے 2 ملازم کھڑے تھے۔ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ وہ گارڈز پر برس رہے تھے۔ انکل مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سرخ مدورم آنکھوں سے منت کی۔ نکالو اسے یہاں سے باہر، اور مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ وہ نخوت سے کہتے آگے بڑھ گئے، جبکہ گارڈز نے بھاری بوٹوں کی آواز ابھری۔ وہ فجر کی جانب بڑھے۔ اب وہ اس کا راستہ روکے کھڑے تھے، اسے باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ انکل پلیز میری بہن کی غلطی کی سزا مجھے مت دیں۔ وہ ان کی جانب لپکی۔ انسان مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کسی طرح جان بچ جائے۔ وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، اور فجر یہی کرنے آئی تھی۔ اسے موت اتنی جلدی قبول نہیں تھی۔ وہ ان تک پہنچنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن گارڈز نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور فجر ساکت ہوئی۔ گارڈز اب اسے باہر لے جا رہے تھے۔ ایسی ذلت، ایسے سب کی، کاش وہ مر جاتی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، اور تبھی اس کی نظر اٹھی بالائی منظر پر۔ گول ریلنگ کے پار ایکسیلریٹر کے قریب ارسل کھڑا تھا، جو اس کا سب کچھ تھا۔ وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا، جو وہ فجر کے کسی اور کو دیکھنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آج وہ فجر کو گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھ کر خاموش کھڑا تھا۔ وہ فجر معراج کی دنیا تھا، وہ سب کچھ تھا۔ وہ اس کا بچھڑنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پھر ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ جس میں ہماری محبت ہماری ہی نظروں میں گر جاتی ہے، اور فجر کے لیے یہ لمحہ وہی تھا۔ وہ آنکھوں پر چشمہ جماتے واپس پلٹ گیا، اور آخری نظر تھی، وہ آخری موقع تھا جب وہ شخص گنوا چکا تھا، اور فجر کا سر جھک گیا۔ اس کی محبت اس کی اپنی نظروں میں گر گئی۔ گارڈز نے گاڑی
گلاس ڈور کھول کر اسے باہر نکال دیا، اور پھر ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے جب وہ اپنے ہی دل پر قدم رکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ارسل برہان کی زندگی میں یہ لمحہ ایک دن پہلے آ چکا تھا، اور فجر معراج کی زندگی کا یہ لمحہ اب تھا۔ وہ لمحہ جو عذاب تھا، وہ لمحہ جو آغاز تھا۔ ایک قدم رکھنا تھا دل پر، اور اب سب آسان ہو جاتا۔ بس وہ ایک قدم اٹھانا تھا، اور پتھر کا بت بنے کھڑی رہی، جیسے دل سینے میں بند ہو چکا ہو۔ آنکھیں ضبط سے میچ لی تھی، محبت دل سے اتری تو اس نے دل پر قدم رکھ ہی دیا۔ گردیزی ٹیکسٹائل کی عمارت شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے اسے ٹکرا کر واپس پلٹ رہے تھے۔ اب وہ گردیزی ٹیکسٹائل کے مخالف قدم بڑھا چکی تھی۔ پہلا قدم ارسل برہان سے دوری کا پہلا قدم۔ اسے لگ رہا تھا اس نے ارسل کو گنوا دیا، پر حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص فجر معراج کو گنوا چکا تھا۔ وہ اسے کھو چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بارش ایک دم شروع ہوئی اور پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کندھے پر بیگ جمائے تیز تیز چلتا بس سٹاپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گلی شہراز سب وقت پر گاڑیاں تیزی سے مخالف سمت میں آ جا رہی تھیں۔ بس سٹاپ خالی تھا۔ شہر کا یہ سب سے ڈیولپڈ ایریا تھا، شہر سے تھوڑا باہر، جہاں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں، اور یہ ایریا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسوب تھا۔ وہ جیسے ہی بس سٹاپ پر پہنچا، اس نے اپنا بیگ اتار کر بینچ پر رکھا، جس کے اوپر لوہے کا شیلٹر بنا تھا، اور نیچے مسافر دھوپ، سردی اور بارش کے موسم میں کھڑے ہو کر بس کا انتظار کر رہے تھے۔ شیلٹر کے دونوں جانب کی دیوار شیشے کی بنی تھی تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ مزید سمجھا جائے تو یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ٹائپ بنا تھا، جس کے آگے پیچھے کی دیوار خالی تھی، جبکہ دائیں بائیں شیشے کی دیواریں تھیں۔ دن کے اس وقت بس سٹاپ پر رش نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے دفتر وقت پر پہنچ چکے تھے۔ یہ سب سے بہترین موقع تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے سٹینڈ نکالا اور زمین پر جما دیا تھا۔ 3 ٹانگوں والا یہ لوہے کا نازک سا دکھنے والا سٹینڈ کافی مضبوط۔ اس کے بعد اس نے کیمرہ نکالا اور سٹینڈ پر جما دیا اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر رکھا۔ ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جبکہ ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اب اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی اسپیکر نما گول مشین نکالی۔ یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے ہتھیلی میں بند کیا جا سکتا تھا۔ اس مشین کے ساتھ اس نے ہیڈ فون کی تار اٹیچ کی اور سیاہ کیپ کے اوپر ہیڈ فون کا کانوں پر جما لیا۔ وہ اس وقت بھی سیاہ کیپ اوڑھے ہوئے تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا۔ بس سٹاپ کی پچھلی جانب آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی سی عمارت تھی۔ گردیزی ٹیکسٹائل وہ اپنا سیٹ اپ کر رہا تھا۔ جب ایک لڑکا بھاگتے ہوئے بس سٹاپ تک پہنچا، وہ کچھ دیر اسے کام کرتے دیکھتے، پھر بس جیسے ہی بس آ کر رکی، آٹومیٹک دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ بس سے 2 لڑکیاں اتریں جنہوں نے چھاتا پکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر گردیزی ٹیکسٹائل تک جانے والی چھوٹی سی سڑک کی جانب چل پڑیں۔ شاید ان کے آفس کی ٹائمنگ یہی تھی۔ ہیڈ فون کو کانوں پر سیٹ کرنے کے بعد اس نے اس مشین کو چھوٹی سی گلاس وال پر جما دیا۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح گلاس سے چپک گئی تھی۔ گلاس وال پر پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے مشین پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ فاصلے پر رکھا کیمرہ یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا، جس میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ اپنے چہرے کو سامنے نہیں لاتا تھا۔ اب وہ مشین کے پاس کھڑا تھا، چہرہ جھکا ہوا تھا اور گلاس وال پر لگی مشین واضح نظر آ رہی تھی۔ سیٹنگ کرتے اس کے ہاتھ واضح تھے۔ سیاہ بیگی پینٹ پر بھوری اوور سائز گول گلے والی اونی شرٹ پہنے ہوئے وہ بندہ آنکھوں کے ساتھ کسی اور دنیا کا باسی لگا۔ جیسے ہی بٹن آن ہوا، ٹپ ٹپ کی تیز آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کوئی عام انسان اسے دیکھے تو سمجھ نہ پائے آخر وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ ایک فیلڈر ریکارڈ لسٹ تھا۔ وہ قدرتی آوازوں کو ریکارڈ کرتا تھا، ہوا کی، بارشوں کی، پتوں کی، درختوں کی، گلیشیئرز کی، فون کی، پول کی، دریا کی، ریت کی، مٹی کی، گھاس کی، آندھی کی اور طوفان غرض کے قدرتی طور پر پیدا ہونے والی آواز کو ریکارڈ کرنا اس کا کام تھا۔ اس کے پاس مختلف میڈیمز کے لیے مختلف مشینز اور ڈیوائس تھی۔
اور وہ یہ آوازیں ریکارڈ کرتے وقت ویڈیوز بناتا تھا، اور اس پل بھی وہ یہی کام کر رہا تھا۔ کئی ثانیے گزر گئے، وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ ولیم، ہیلپ می! تیز چناتی آواز ابھری اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیں۔ جانے وہ کتنی دیر کھڑا رہا، جانے اس کا دماغ کہاں غائب تھا۔ اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا۔ گاڑیاں شو کی آواز سے گزر رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اسٹینڈ پر لگے کیمرہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑا جھکا اور پھر سلو موشن پر سیٹ کر کے اس نے کیمرہ کا رخ بائیں جانب موڑا، جہاں سڑک تھی اور گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ بارش پہلے سے ہلکی تھی۔ اب کیمرہ گھما رہا تھا، سڑک سے ہوتا کیمرہ واپس گلاس وال پر چپکی مشین تک آیا اور پھر دائیں جانب مڑ گیا۔ بس اسٹاپ کے پیچھے پودے لگے تھے، وہ زوم کر کے پتوں پر گرتی بارش ریکارڈ کر رہا تھا۔ کیمرہ تھوڑا اور دائیں جانب گھما دیا تو پتلی سی سڑک پر جو بس اسٹاپ کی جانب آ رہی تھی وہ آتی دکھائی دی۔ وہ سیاہ شال لپیٹے ٹپ ٹپ گرتی بارش میں وہ غائب دماغی سے چل رہی تھی۔ وہ کیمرہ وہیں ٹھہر گیا۔ وہ ساکت ہوئے وہ جو کیمرہ کے لینس پر جھکا ہوا تھا وہیں رک گیا، گردن کو تھوڑا دائیں جانب گرایا۔ کیمرہ لینس کی بجائے اپنی کتھئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سفید رنگ کا پسندیدہ رنگ، اس کا پسندیدہ رنگ، بیوٹی ان وائٹ۔ وہ اس کے سامنے تھی، وہ اس کی جانب آ رہی تھی۔ سرد آنکھوں کا تاثر نرم پڑ گیا، پیچھے ہوئے جبڑے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اس کے آنسوں کی وہ انسانوں کی تصویریں نہیں لیتا تھا، وہ انہیں ریکارڈ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کیمرے میں خود بخود آ گئی تھی۔ وہ سیدھا ہوا، کیمرہ بند کر دیا، اسٹینڈ سے اتار کر بینچ پر رکھا اور اسٹینڈ لپیٹ کر بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ بس اسٹاپ تک آئی اور غائب دماغی سے کھڑی رہی۔ اس نے پاکستان میں پہلا بریک اپ دیکھا تھا، پہلی بار کسی لڑکی کو یوں کسی مرد کے پاؤں میں پڑتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، وہ شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے کسی حد تک گیلے ہو چکے تھے، ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، جبکہ ناک سرخ۔ ولیم نے ایک نظر فجر کو دیکھا اور پھر اپنی مشین گلاس وال سے اتار کر، اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ وہاں جا سکتا تھا، پر وہ گیا نہیں تھا۔ وہ ملکوں گھومتا تھا، لوگوں سے کم ہی بات کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سمجھ نہ آیا بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ بت بنی اس کے بائیں جانب کھڑی رہی۔ ولیم، اس کے دہانے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ وہ پھر سے آ گئی، وہ ہیولا۔ وہ ساکت ہوا، وہ جانتا تھا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سلک کے سفید لہراتے سلیو لیس گاؤن میں، بھورے اڑتے بالوں کے ساتھ ننگے پاؤں پر وہ پھر آ گئی تھی۔ ولیم، ہیلپ ہر! ایک اور سرگوشی ابھری۔ وہ ہمیشہ ہیلپ می کہتی تھی، آج اس نے پہلی بار ہیلپ ہر کہا تھا۔ وہ کسی اور کی مدد کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ولیم نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ بائیں جانب تھی، بیوٹی ان وائٹ، عجیب سی نظروں سے دائیں جانب سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی رہی، گاڑی قریب آ رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ بس اسٹاپ سے نیچے اتری۔ اب وہ اس کا رخ سڑک کی جانب تھا، وہ چاہتی تھی گاڑی اسے کچل دے۔ گاڑی مزید قریب آئی، ہارن بجنے لگا۔ وہ انتظار کر رہی تھی گاڑی کے اور قریب آنے کا، مسافروں سے بھری بڑی تیز رفتار بس جو اسے کچل کر آگے بڑھ جاتی۔ وہ جانتا تھا اگلے پل وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس کی حواس خمسہ بہت تیز تھی۔ وہ جانتا تھا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بریک اپ کے بعد اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا پر بت بنا کھڑا رہا۔ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا بیوٹی ان وائٹ اس کے سامنے دم توڑ دے۔ پر ولیم، ہیلپ ہر! آواز اتنی اونچی تھی کہ ولیم کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اگلے ہی پل وہ اچھل کر فجر تک پہنچا اور اس نے اپنی پوری قوت سے اسے واپس کھینچ لیا۔ گاڑی ہارن بجاتی شوں کی آواز سے گزر گئی۔ وہ کسی خوف سے جاگی۔ آر یو میڈ؟ وہ غصے سے چلایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ وہ ایسی ہی حالت فجر کی تھی، وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنے مردہ ٹکڑوں میں بنے وجود کو خون میں لتڑے سڑک پر پڑا تصور کیا۔ وہ اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے قریب کھڑا تھا، شعلے بار آنکھوں سے اسے گھورتے وہ جبڑے بھینچتے ہوئے تھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا اور اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے فجر کو خود سے دور کیا۔
ڈو یو تھنک اٹس ایزی ٹو ڈائی؟ تمہیں کیا لگتا ہے مرنا اتنا آسان ہے؟ وہ اب اپنا بیگ اٹھا رہا تھا۔ اس کی انگلش شستہ تھی۔ فجر اسے بخوبی سمجھ سکتی تھی کیونکہ انگریزوں سے بات کرنا اس کا روزانہ کا کام تھا۔ ایڈیٹ اسٹوپڈ، وہ اب اسے سنا رہا تھا جھنجھلایا ہوا۔ یو للی لیورڈ۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور انگلی اٹھا کر اسے نئے القاب سے نوازا۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ دوبارہ تھپڑ جڑ دیتا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اس نے پہلی بار یہ لفظ سنا تھا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بزدل شخص۔ اس کی انگلش اچھی تھی پر وکیبلری بھی اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا وہ فٹافٹ گوگل سے مطلب دیکھتی اور پھر فون ولیم کے سر میں دے مارتی، پر فی الوقت فجر کے جبڑے بھنج گئے۔ کچھ بولنا چاہتی تھی پر وہ کچھ بول نہ پائی۔ خاموشی سے قدم بڑھا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ جبکہ وہ اپنا سامان اٹھائے بیگ کندھے پر لٹکاتا دائیں جانب چل پڑا، وہ وہیں بیٹھی رہی۔ نظریں پھر سے خالی ہو گئی۔ دل ایک بار پھر سے کڑلایا۔ ہاں، مرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بارش بند ہو گئی، پھر آنکھیں پھر سے جلنے لگیں۔ اماں کی صبح والی بات یاد آئی تھی۔ بلقیس کے لڑکے سے اماں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، وہ ہار گئی تھی۔ وہ اماں سے ہار گئی تھی پر یہ ہار قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھٹھرتی سردی سے وجود کپ کپانا شروع ہوا۔ وہ اب بینچ پر بیٹھی کانپنے لگی۔ کیوں بچایا تھا اس نے؟ مر جاتی تو اچھا تھا۔ دل پر قدم رکھ کے آگے بڑھائی تھی۔ وہ ارسل کو اپنی زندگی سے نکال چکی تھی پر دل کیوں تڑپ رہا تھا؟ اتنی ٹھنڈ میں بھی یہ جلن کم کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس سے دور ہوا۔ دماغ بری طرح گھوم چکا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اسے نہ بچاتا؟ بیوٹی ان وائٹ مر جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کیا تم اسے ایسے چھوڑ دو گے؟ وہ ہیولا اب اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا پر ولیم نے نظر اٹھا کر ہیولے کو نہیں دیکھا۔ آج بھی اس کی وجہ سے اس نے ایک انجان لڑکی کی جان بچائی تھی۔ اگر اس نے پھر سے خودکشی کی کوشش کی تو؟ اس بار وہ رک گیا، پلٹ کر دیکھا، فجر وہیں پر بیٹھی۔ اس نے ضبط کرتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر واپس بس اسٹاپ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھے بیٹھا تھا۔ وہ آ کر بیٹھ تو گیا تھا پر نہیں جانتا تھا کیا بولے، بات کہاں سے شروع کرے۔ اسے دلاسے دینے نہیں آتے تھے۔ وہ کسی کا دکھ نہیں بانٹ سکتا تھا، پر اس پل چاہتا تھا وہ لڑکی جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا وہ خودکشی کا نہ سوچے۔ زندگی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، محبت بھی ہو جاتی ہے اور بچھڑ بھی جاتی ہے، پر زندگی رکتی نہیں۔ وہ خود کو ریلیکس کرتے بولا۔ لہجہ نارمل تھا۔ فجر خاموش بیٹھی رہی۔ زندگی میں آنے والا ہر شخص آپ کا نہیں ہوتا اور کوئی بار بار آپ کو بچانے نہیں آتا۔ اپنی زندگی کی قدر کرنا سیکھو۔ وہ ہولے ہولے بولتا رہا۔ فجر کے وجود میں کوئی چنبش نہیں ہوئی۔ ویسے تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ انگلش تو آتی ہے نا تمہیں؟ اس نے گردن کا رخ موڑ کر فجر کو دیکھا۔ اس کی بات سنتے ہی فجر کے تیوری چڑھی۔ اس نے جھٹکے سے ولیم کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ چبا چبا کر بولی، انگلش آتی ہے مجھے، پر آپ کو گیان جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ برٹش تھا۔ ولیم جتنا پرفیکٹ تو نہیں لیکن اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ وہ اب سڑک کنارے بنے چھوٹے سے کھڈے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ انہیں بارش کا صاف پانی جمع تھا۔ وہ شیلٹر کی چھت سے ٹپکتا پانی قطرہ قطرہ اس میں گر رہا تھا۔ اس ہر قطرے پر گول گول لہریں ابھرتی اور کنارے تک آتی، مٹ جاتی۔ ٹپ کی آواز بڑھتی اور خاموشی سے چھا جاتی۔ ایک فارنر جس نے تمہاری جان بچائی ہو، اس سے ایسے بات کرتی ہو تم؟ وہ آئیبرو چکائے پوچھنے لگا۔ تم جیسے لوگوں سے بات کرنا روز کا کام ہے میرا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں فارنرز کو۔ وہ چاہتی تھی یہ بات جلد ختم ہو تاکہ وہ فارنرز اس کی جان چھوڑ دے۔ اس کا ذہن فی الوقت کہیں اور الجھا تھا۔ اماں کی بد دعاؤں نے اس کی محبت چھین لی تھی۔ اب اس سے اماں سے بدلہ لینا تھا، پر کیسے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ایسا کیا کرتی ہو تم؟ سوال پہ سوال۔ وہ انگریز پاگل تھا۔ فجر کو تو کم از کم یہی لگا تھا۔ وہ انسانوں سے اکتایا ولیم ایک اجنبی سی عورت سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بہن بھائی دیکھ لیتے تو وہ ضرور بے ہوش ہو جاتے۔ کال سینٹر میں جاب کرتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ او مائی گاڈ! ولیم تو جیسے کرنٹ لگا۔
تو وہ تم لوگ ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا جیسے کوئی معمہ حل ہو گیا ہو، گہرا راز ہاتھ لگ گیا ہو۔ تم لوگ ہو جو ہمارے ساتھ اسکیم کرتے ہو، وہ گہرے صدمے سے بولا، یوں جیسے یقین کرنا مشکل ہو۔ فجر کے ہونٹ پھنچ گئے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی، وہ اسے گھور رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ حلق کے بل چلائی، اور تم لوگ جو پوری دنیا کے 7 سالوں سے کرتے آ رہے ہو وہ کیا؟ ولیم کو لگا کم از کم وہ اپنا بیگ اس کے سر پر دے مارے گی یا اس کا سر زمین پر۔ بے ساختہ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، وہ جسے چھپا گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا، وہ بیوقوف لڑکی خودکشی کو ذہن سے نکال دے، اور اس کا ذہن بھٹکا رہا تھا۔ کچھ پل کی خاموشی چھا گئی، وہ نہیں جانتا تھا کیا جواب دے، پر اسے وہاں بیٹھنا اچھا لگا۔ وہ جان گیا تھا وہ بیوٹی ان وائٹ بس دیکھنے میں معصوم تھی، وہ شاید کسی ایک کے لیے ہی نرم تھی، ورنہ باقیوں کو وہ شاید گھاس بھی نہیں ڈالتی ہوگی، باقیوں کے لیے یقیناً وہ ڈائن ہوگی۔ کچھ سال بعد جب تمہاری شادی ہو جائے گی، جب تم اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، تب تمہیں اس خودکشی کا خیال آئے گا اور تم خود پر ہنس دو گی۔ وہ سنجیدہ تھا، فجر کا دل پھر سے تڑپ اٹھا تھا۔ شادی کرنی ہوتی تو ارسل ہی کر لیتا، اب وہ کس پر بھروسہ کرے گی؟ کسی پر نہیں، کسی بھی مرد پر نہیں۔ پر اماں کا کیا؟ اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی، اب وہ اماں بلقیس کے لڑکے سے اس کی شادی کی ضد لگا کر بیٹھی تھی، اور پوری کیے بنا سکون سے نہ بیٹھتی۔ ساری کوششوں کے باوجود ارسل جا چکا تھا، آنکھوں میں آنسو پھر سے ابھرنے لگے تھے۔ خودکشی کی کوشش کے باوجود بچ گئی تھی، اب باقی کیا بچتا تھا؟ اماں سے بدلہ بس یہی باقی تھا۔ یہ تو طے تھا وہ کسی بلقیس کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں۔ تو پھر ایسا کیا کرتی کہ اماں ویسے ہی ٹوٹ جاتی؟ ایسا کیا کرتی کہ اسے کبھی کسی سے شادی نہ کرنی پڑتی؟ وہ سوچ رہی تھی، پھر ایک جھماکا سا ہوا۔ سنسناتی ہوا نے ماضی کے پنے تیزی سے پلٹے۔ اماں، مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، باہر پڑھنے جانا ہے، اپنا نام بنانا ہے۔ ہاں، جیسے اور اورنگزیب کی بیٹی گئی تھی اور پھر وہیں کسی انگریز سے شادی کر لی۔ اماں کا جملہ سماج سے ٹکرایا۔ اورنگزیب کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کی بیٹی سے اماں کو شدید نفرت تھی، وہ اکثر اس کا ذکر برے لفظوں میں کرتی تھی۔ فجر آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی، اسے بدلہ لینے کے لیے ایک کڑی مل گئی تھی۔ اپنی زندگی آزادی سے جیو، تب تک کوئی اچھا لڑکا تمہیں مل نہیں جاتا، پھر اس سے شادی کر لینا۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں جانے بیٹھے ولیم کو دیکھا اور اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھے شادی کون کرے گا؟ وہ ہولی سے بڑبڑائی۔ ولیم نے اسے دیکھا، اپنی کتھئی آنکھوں سے فجر کا چہرہ روشن تھا، بالوں کی چند گیلی لٹیں دونوں جانب چہرے پر چپکی ہوئی تھی، خوبصورت ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، آنکھیں روشن تھی اور اس کی تھوڑی پر چمکتا وہ دل۔ برج ٹیکنگ ہولی سے بڑبڑایا، یہ انگریز تعریف کے معاملے میں ذرا کنجوسی نہیں کرتے۔ دل بلا وجہ ہی گدگدایا، اور دل کو گالیاں دیتے چہرے کا رخ موڑ کوئی بھی لے گا۔ وہ اسے بریتھ ٹیکنگ کہہ رہا تھا، جس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ ول یو؟ اس باہر دور جھٹکے سے مڑا، اور فجر اپنی چمکتی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ وہ حیرت سے ساکت ہوا۔ کم از کم اسے اپنی پوری زندگی میں یہ توقع نہیں ہوگی کہ کوئی لڑکی اسے یوں پرپوز کرے گی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ واضح الفاظ میں پوچھا گیا۔ وہ نہ کہنا چاہتا تھا، وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، پر وہ دل کھول کر ہنسنا چاہتا تھا، پر کئی گدمٹ جملے اس کے سامان سے ٹکرانے لگے۔ ہوا کے تھپیڑوں نے اسے بھی پیچھے دھکیلا۔ بس کچھ وقت کے لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی پلٹ کر نہ آنا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ولیم نے سانس لینے کی کوشش کی، دم سینے میں ہی گھٹنے لگا۔ وہ تمہارا ملک تھا جہاں میری بیٹی نے تمہارے باپ سے شادی کر لی تھی، ایک عیسائی سے۔ تم یہاں کر کے دکھاؤ کسی مسلمان سے شادی۔ کتنی تصحیق تھی، نفرت ہی نفرت تھی۔ ہارن بجاتی ایک گاڑی گزری اور وہ ہال میں لوٹ آیا۔ ابلیس کے پروانے دونوں کی سماعتوں میں بدلے کی پھونک مار چکے تھے۔ ولیم، تم نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مختلف لوگ، مختلف آوازیں، پر نفرت ایک جیسی تھی۔
وہ دونوں زخمی تھے، دونوں اپنے اپنے ماں باپ سے بدلہ چاہتے تھے اور بدلے کی اس آگ میں کودنے سے ذرا دریغ نہیں کرنے والے تھے۔ دونوں نے اپنا مطلب دیکھا۔ ہاں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، دونوں اپنی دماغ میں چلتی جنگ لڑ رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ اور جو بھی دوسرا ناول چل رہا ہے ساتھ ساتھ رمز جنون چلتا رہے گا، تو آپ لوگ فکر مت کریں کہ وہ ناول میں نے کوئٹ نہیں کرا، ساتھ ساتھ یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایپیسوڈز ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈز بھی ساتھ ساتھ دیتی رہوں، یہ ناول بھی آپ لوگوں کا کور کروا دوں کیونکہ ریکویسٹ آ رہی تھی۔ تو اب آپ لوگوں کے رسپانس پہ بات ہے، آپ لوگ اگر اپنی ریکویسٹ پر ناول ریڈ کروائیں گے تو آپ کو لوگوں کو رسپانس بھی اچھا دینا پڑے گا۔ اور چلیں جی، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور ہنستے رہیں مسکراتے رہیں۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔